السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عمیر جامی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ اچھا ناظرین، آج ہم 3 موضوعات کو ڈسکس کریں گے ہلکا ہلکا۔ نمبر 1، ملتان میں جلسہ ہوا PDM کا، حکومت نے اس کو کس طرح سے ٹیکل کیا، اور آئندہ آنے والا جو 13 دسمبر لاہور میں جلسہ ہونے جا رہا ہے اس کو حکومت کیسے ٹیکل کرے گی۔ اپوزیشن کی طرف سے جو DC لاہور ہیں مدثر ریاض صاحب، ان کو درخواست دے دی گئی ہے کہ ہمیں اجازت نامہ دیا جائے مینار پاکستان میں جلسہ کرنے کا، لیکن مدثر ریاض صاحب کی جانب سے کل کی یہ اپڈیٹس تھی کہ انہوں نے پنجاب حکومت سے مشروط کر دیا اس اجازت نامے کو، کیا وہ اجازت دیں گے نہیں دیں گے، اور پنجاب حکومت اس کو کیسے ٹیکل کرے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے انٹرویو دیا ہے BBC کو ہارٹ ٹاک پہ، اور اس کی جو گونج ہے، اس کی جو تپش ہے، اس کی جو حدت ہے، وہ شاید لندن میں اتنی نہیں ہے جتنی پاکستان میں اس کی محسوس کی جا رہی ہے۔ وہ عمران خان ہوں، وہ چاہے حکومت کے کوئی بھی وزیر ہوں، شہزاد اکبر صاحب نے بھی آج اس کو ڈسکس کیا، اور باقاعدہ آج پاکستان کے ایک ٹیلی ویژن جو میڈیا ہے، چینل ہے، اس نے اس کا ترجمہ کر کے، ٹرانسلیشن کر کے اس کو آن ایئر کیا ہے۔ تو ایک ہم اس بات کریں گے، ہمارے ساتھ بلال اشرف صاحب ہیں۔ بلال اشرف صاحب کا جو ایک پورا تقریباً پچھلے کوئی 10 سال سے، تقریباً سر 10 سال سے آپ یعنی کہ الیکٹرانک میڈیا اور 20 سال سے زائد ہو گیا، 20 سال سے بلال اشرف صاحب کا جو ایکسپیرینس ہے پاکستان کی پرائم میڈیا میں، یعنی کہ حالات کو جانچنا، دیکھنا، پرکھنا، اور خاص کر میں یہ کہوں کہ کسی ایک جماعت کے ساتھ ایک ہوتا ہے ٹلڈ ہو جاتا ہے کہ انسان، ویسا کچھ نہیں ہے، اور اسی لیے میں ان کے پاس آیا ہوں کہ ایک بیلنس جو تجزیہ وہ ہمیں سننے کو ملے گا، جاننے کو ملے گا۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک، سر بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا۔ اچھا سر، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ مینار پاکستان جلسہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیے، جتنا اپوزیشن موٹیویٹیڈ ہے، تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ملتان میں بھی جلسہ کر لیا، اور لاہور تو ان کا گڑھ ہے، اور یہ وہ موقع کبھی بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے، یعنی کہ جلسہ ہوگا؟ ہاں، جلسہ ضرور ہوگا۔ اور حکومت آپ کیا دیکھ رہے ہیں، جس طرح ملتان جلسہ انہوں نے ٹیکل کیا ہے، ویسا ہی مینار پاکستان کا جلسہ ان سے ٹیکل ہوگا، یا وہ قدر بہتر ٹیکل کر لیں گے؟ دیکھیں، اگر تو وہ ایکسپیرینس سے کچھ لرن کریں گے تو، اور اس کو بہتر طریقے سے کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر تو ہے، مارجن ہے، پولیٹیکل مارجن ہوگا ان کے پاس۔ لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں ان کے ماضی کے حوالے سے، تو یہ کام ہی ہوتا ہے کہ اپنے یہ تجربے سے کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں، یا ماضی سے کچھ سیکھتے ہیں۔ تو ایون آپ نے دیکھا ملتان کا جلسہ بھی اتنا اپوزیشن نے نہیں بنایا جتنا حکومت نے بنایا ہے اس کو، 2-3 دن سے اس کو ہائپ کریٹ کرتے رہے، اس کے بعد اسٹریٹجی اس کے اندر جو چینج اوور تھے، تو وہ اس کا اظہار خود حکومتی، آپ نے دیکھا کہ جماعتوں کے اندر سے بھی جو ممبرس ہیں، انہوں نے خود بھی اس کا اظہار کیا کہ ہماری اسٹریٹجی یہاں پہ یہ تھی، یہاں پہ یہ تھی، تو وہ کنفیوژن کا شکار تھے۔ تو جو لاہور والا جلسہ ہے، اس میں بھی کہہ لیں کہ ایک آپشن ہے گورنمنٹ کے پاس کہ وہ اس کو بہتر طریقے سے ٹیکل کر سکتی ہے، لیکن اب دیکھیں کہ ان کے تھنک ٹینکس اس کو کر پاتے ہیں، لیکن سر کیسے ٹیکل کر سکتی ہے؟ کیا اجازت نامہ، جیسے مدثر ریاض صاحب کے پاس کل درخواست دی گئی ہے، تو ان کو ویسے پہلے ہی ان کو اجازت دے دینی چاہیے تھی، یا وہ پنجاب حکومت کے پاس جائے گی دوبارہ سے؟ اب کیا ہوگا اس کا؟ اب دیکھیے، اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں کہ جب آپ کہیں پہ بھی پولیٹیکل سپیس ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اپوزیشن بھی ڈھونڈتی ہے اور گورنمنٹ بھی ڈھونڈتی ہے، تو وہ پبلک سینٹیمنٹ سے آپ کو وہ جڑے ہوتے ہیں سپیس جو ہے۔ تو اگر کووڈ کی سچویشن جو ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے کتنی ورس ہے، اور اگر اس کی اچھی ہیلدی کمپین لانچ کی جاتی شروع سے، تو شاید ملتان میں بھی یہ صورتحال سامنے نہ آتی، اور گورنمنٹ کو اتنی سبکی نہ ہوتی، ٹھیک ہے نا، بجائے اس کے کہ پکڑ دکڑ کے یا اجازت نامے اور نا اجازت نامے کے بیچ میں بحث میں الجھنے کے، تو ان کو کووڈ کی کمپین لانچ کرنی چاہیے میسیو لیول پہ، تاکہ لوگوں کے اندر یہ شعور ہوگا، اور وہ یہ سمجھیں گے کہ گورنمنٹ واقعی یہ معاملہ اتنا سنجیدہ ہو چکا ہے کہ گورنمنٹ اتنے میئرس لے رہی ہے۔ سر، آج 2 تاریخ ہے اور ابھی 11 دن باقی ہیں، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاہور کے مختلف علاقوں کو انہوں نے مکمل سیل کیا ہے، مطلب کہ کوئی بھی بندہ وہاں سے نہ اندر جا رہا ہے نہ باہر آ رہا ہے۔ تو یہ کیا ہو سکتا ہے کہ 11 دن ابھی باقی ہیں، اور ان 11 دنوں میں حکومت ایسی کوئی کیمپین لانچ کر دے کہ اپوزیشن کے لیے جلسہ کرنا مشکل ہو جائے؟ دیکھیں، فرینکلی میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں مجھے کم مارجن لگتا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس اب اتنا مارجن نہیں ہے،
چونکہ چیزوں کو شروعات کرنا اور ان کو لانچ کرنا پراپر طریقے سے سنجیدگی، لوگوں کا ٹرسٹ بلڈ کرنا کہ واقعی گورنمنٹ اس سارے معاملے میں سنجیدہ ہے، اس میں ایک گیپ آ چکا ہے اور اس گیپ کو برج کرنا گورنمنٹ کے لیے اب قدرے مشکل ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ شاید اتنا افیکٹو کر پائے گورنمنٹ اس چیز. اچھا سر، ایک تو چلیں یہ ہو گیا، اب ہو سکتا ہے کہ آگے آنے والا جو جلسہ ہے وہ مینار پاکستان کا جلسہ اچھا ہو جائے. اس میں ایک چیز ہم نے جو دیکھی ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے آصفہ زرداری کی لانچنگ ہے. بلاول سے آپ کس قدر دیکھ رہے ہیں کہ آصفہ زرداری قدرے بہتر ثابت ہو سکتی ہے بلاول سے؟ آپ دیکھیے خاص طور پہ پاکستان کے اندر جو خواتین کا ہے انٹری ہے وہ محترمہ فاطمہ جناح ہوں، بینظیر بھٹو ہوں، ایون مریم اور اب آصفہ، تو لوگوں کے جو ایک سیاسی ہمدردی ہے وہ ایک ضرور پیدا ہوتی ہے لوگوں کے اندر. تو اور ایک تو یہ اس کو ہمیشہ پازیٹیو لینا چاہیے کہ ایک تو عورتوں کو اس معاملے میں آگے بڑھنا چاہیے، سیاسی عمل میں شریک ہونا چاہیے. یہ ایک پازیٹیو ہے، پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے. اور دوسرا اگر ہم دیکھیں کہ وہ کس طرح لانچ ہوئی، اور تو آپ نے دیکھا وہ قدرے اگریسو تھیں. بالکل ہاں، لیکن چونکہ سیاست میں اگریسونیس شاید اتنی معنی خیز نہیں ہوتی ہے جتنی اپروچ ہوتی ہے. اچھا سر، تو ابھی اس کو آتے ٹائم لگے گا. بالکل، لیکن آپ نے اس ایک ہم نے وہ 5-10 منٹ کی اسپیچ تھی، چند جملے انہوں نے بولے اور ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پر ان کی نا ایک تعریفوں کے پل باندھ دیے گئے، چاہے ہم نے ٹویٹر پہ دیکھا، فیس بک پہ، مختلف جگہوں پہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مریم نواز ہیں، مریم نواز اور آصفہ زرداری میں آپ کو کچھ ڈفرینس نظر آیا کسی بھی حوالے سے، چاہے وہ باڈی جسچرز ہوں، وہ انداز خطابت ہو، کچھ بھی ہو؟ دیکھیں دونوں کا بیک گراؤنڈ ہے. ایک کا جو ہے میاں نواز شریف کی سیاست کے ساتھ ایک اور میاں نواز شریف کا جو امیج ہے، پبلک امیج ہے، وہ الگ طریقے کا ہے. اور جب ہم آصفہ کو دیکھتے ہیں تو ہم فوری طور پہ ہمارے جو ذہن میں لیڈرشپ آتی ہے تو وہ بینظیر بھٹو آتی ہے. تو یہ دونوں چونکہ مختلف طرح کی کہہ لیں کہ سیاسی امپریشن رہے ہیں ہماری تاریخ میں. نواز شریف بالکل مختلف ایک الگ سے امیج تھا اور محترمہ بینظیر بھٹو ان کا ایک الگ سے. تو اس لیے آپ دیکھیں گے ہاں یہ ضرور ہے کہ جب مریم اگریسو ہوئی ہیں، انہوں نے اگریسو پالیٹکس کی طرف آگے بڑھی، اور تو اس سے لوگ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ میاں نواز شریف والی پالیٹکس ہو رہی ہے. وہ یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ان کو بینظیر بھٹو کے ساتھ کہیں نہ کہیں اس کو ملا کے دیکھنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے. تو جو آئیکن ہے پاکستان کی سیاست میں تو وہ بینظیر بھٹو ہی ہیں. اگر ملتان جلسے میں آصفہ زرداری کی اسپیچ کے بعد کیا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی آصفہ زرداری کو مزید لے کر چلے گی؟ دیکھیں یہ تو ابھی ان کی پہلی انٹری ہے، ابھی تو سٹارٹ ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ساتھ ہی پڑوس میں بھی جہاں پہ وراثتی سیاست ہوتی ہے اور گاندھی فیملی ہے، تو وہاں پہ پریانکا بھی ہے اور وہاں پہ راہل بھی ہے. تو راہل کا جو امیج ہے، پبلک امیج ہے، تو وہ بڑا اتنا وہ اگریسو یا اس کو اس طرح نہیں دیکھا جاتا کہ وہ کہہ لیں کہ سیاسی امور میں اتنا اس کو بہتر نہیں تصور کیا جاتا جتنا پریانکا کا سمجھا جاتا ہے. اور ابھی بھی اس کو چلیں سر، ہم اگلے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، ابھی ٹائم ہے. سر، اسحاق ڈار کی گفتگو، اسحاق ڈار کا انٹرویو جو لندن میں کیا گیا، BBC میں کیا گیا، اور اس کی جو حدت ہم محسوس کر رہے ہیں پچھلے 2 دنوں سے، چاہے وہ وزیر اعظم ہو، آج انہوں نے بھی ذکر کیا، شہزاد اکبر صاحب نے بھی ذکر کیا. اس انٹرویو کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں تو اسے روٹین میں دیکھ رہا تھا، میرے لیے یہ روٹین کا ہے کوئی اتنا، لیکن چونکہ جہاں پہ سیاسی ورکر ہیں اور ٹویٹر اکاؤنٹس تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہاں پہ ہر سیاسی جماعت کے الگ الگ ٹویٹر اکاؤنٹ ہیں. تو وہ اپنی طرف سے انہوں نے گول سکورنگ کرنی ہوتی ہے، تو وہ ہائپ بھی کریٹ کرنی ہوتی ہے. وہ جیت گیا، وہ ہار گیا، وہ جیت گیا، وہ زمینی حقیقت اگر ہم دیکھیں تو کیا اسحاق ڈار کا یہ انٹرویو جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے لیے اچھا ثابت ہوا یا اچھا ثابت نہیں؟ دیکھیں اس نے بیانیہ تو وہی دیا جو بیانیہ
بیانیہ میاں نواز شریف کا تھا. اچھا. آپ نے اگر یہ ضرور ہے کہ شاید آج جو آپ نے جس پہ تنقید کی جا رہی ہے تو وہ اس کی باڈی لینگویج ہو سکتی ہے کہ اس پہ تنقید کیا جائے, لیکن یہ تو کانٹیکسٹ ہے. باڈی لینگویج کا کمزور ہو جانا, انگریزی کا اچھا نہ بولنا, یہ کانٹیکسٹ ہو سکتا ہے, لیکن جو اس کا کانٹینٹ ہے اس کو تو آپ دیکھیں نا, کانٹینٹ کیا ہے. کانٹینٹ اس نے وہی بات کہی ہے جو بیانیہ جو ہے وہ نواز شریف نے کہا ہے. اس نے اسی طرح آئسولیٹ کیا ہے کہ جی آرمی کے چند لوگ جو ہیں انوالو ہوتے ہیں اور باقی جو ہے وہ تو وہی بیانیہ جو نواز شریف نے گجرانوالہ میں شروع کیا تھا, اسی بیانیہ کو اس نے آگے بڑھایا ہے اور اسی کو انڈورس کیا ہے. سر ہم دیکھتے رہے کہ ندیم ملک صاحب ہوں یا کوئی بھی پاکستانی جو ٹاک شوز ہوتے ہیں اس میں بھی ساکھ صاحب آتے رہتے ہیں, لیکن ایسی باڈی لینگویج اور ایسا طرز گفتگو, انداز گفتگو اور اس قدر پریشانی چہرے پر پاکستانی میڈیا میں ہم نے ان کی کبھی ایسا دیکھا نہیں ہے, تو وہاں پر ایسا کیوں ہوگا؟ جامی صاحب, ایک تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں نا ہم جتنے بھی بابو لوگ ہیں تو انگریزی سے یہ خوفزدہ بھی ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ جب یہ انگریزی کسی انگریز کی زبان سے نکل رہی ہو تو اس ٹائم پہ زیادہ خوف محسوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جو بی بی سی ہے اور ہارٹ ٹاک, مطلب وہاں پہ آپ انٹرنیشنل کون سی بڑی لیڈرشپ ہے کہ جو وہاں پہ ان کا انٹرویو, اور ایک عرصے سے بڑے سیزنڈ وہ جرنلسٹ ہیں, تو ان کے جو سوال کی کاٹ ہے وہ ہمارے سوال کی کاٹ سے مختلف ہے. ہم اتنا آبجیکٹیوٹی کے ساتھ آگے نہیں بڑھتی. ہماری جرنلزم میں بھی کل کی جرنلزم ہے اور وہ بھی اب کسی حد تک کمپرومائز جرنلزم ہے. تو وہ ایک لمبا عرصہ ہے, وہ بی بی سی ہو یا خاص طور پہ برٹش میڈیا, اس کی تو مثال بھی دی جاتی ہے. سر آخری کویسچن, جاتے ٹائم کافی ہو گیا, کہ نواز شریف کو آج اشتہاری قرار دے دیا گیا. سر اس کے آخری 2-3 لائنز بول دیں اس کے, کیا آپ کہیں گے یہ مسلم لیگ نون کے لیے یہ کس قدر نیک شگون ہوگا یا ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ نہیں, دیکھیں آئینی اعتبار سے تو مجھے نہیں لگتا, یہ تو کیس کا ایک کہہ لیں کہ ایک ٹائم لائن ہے ایک طرح کا, یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پروسیڈنگز کا حصہ ہو سکتا ہے, اور جو اس کے اثرات ہیں اس کو جب تک ابھی تو اس نے آگے بڑھنا ہے کیس نے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ دونوں طرف کے وکلاء بحث کریں گے, اس کے بعد چیزیں آگے بڑھیں گی. آئینی اعتبار سے اس میں کوئی اتنا نہیں, ہاں لیکن اس سے جو کہہ لیں کہ جو سیاسی ابال نکلتا ہے اور جس کو لوگ دونوں پارٹیز کے ورکر استعمال کرتے ہیں تو وہ کریں گے. ان کے لیے کچھ اچھے سلوگنز مل سکتے ہیں دونوں پارٹیز کو. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, یہ ایک پرمغز گفتگو, یقین جانیے کہ کسی بھی سینئرز کے ساتھ آپ جب بیٹھیں تو آپ کو جب بیلنس تجزیہ سننے کو ملے, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ باقی لوگ بھی کیا سوچ رہے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ نے بھی اس گفتگو سے کچھ اچھا ہی حاصل کیا ہوگا. انہی کلمات کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.